حي على الفلاح. سورہ علق قرآن کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک وحی، انسانی سرکشی اور پھر نجات کے بنیادی موضوعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو آئیے ایک جدید تفسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے گہرے پیغامات کیا ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ان بہت ہی طاقتور آیات سے جو وحی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ یہ صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی دعوت ہے کہ تمام علم کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے وحی کے حکم کو دیکھیں گے، پھر انسان کے تکبر کی نفسیات میں جائیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سورہ اس کا حل کیا بتاتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حکم کی، پڑھو۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اسلام میں علم اور رہنمائی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اسی ایک لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ لفظ علق بڑا دلچسپ ہے۔ یہ رحم میں انسان کی ایک بہت ہی معمولی سی ابتدا کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن تفسیر بتاتی ہے کہ یہ صرف کوئی بایولوجیکل فیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا مذہبی مقصد چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہماری عاجزانہ شروعات ہے نا، یہ ہمیں تین بڑی حقیقتوں کی یاد دلاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو خالق ایک لوتھڑے سے زندگی بنا سکتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی پوری طرح قادر ہے۔ دوسری بات، ہمیں یوں ہی بے مقصد نہیں بنایا گیا، اور آخر میں جب ہمیں اپنی ابتدا یاد ہو تو پھر تکبر کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قلم کا ذکر اتنا اہم کیوں ہے۔ دیکھیں، پچھلی وحی جو تھی وہ زیادہ تر زبانی روایت پر تھی، لیکن قرآن کو تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا۔ یہ ایک ان پڑھ قوم کے لیے بہت ہی بڑا احسان تھا، جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پیغام بالکل اپنی اصل شکل میں باقی رہے۔ اچھا، تو اللہ کی طرف سے علم اور رہنمائی کے اس تحفے کے بعد سورہ فوراً رخ کرتی ہے انسانی رد عمل کی طرف، اور یہیں پر ہمیں کہانی کا مرکزی ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ جب انسان خود کو خود کفیل سمجھنے لگتا ہے نا، تو وہ سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں آ کر سورہ کا لہجہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ آیات اس بنیادی مسئلے کی جڑ پکڑتے ہیں کہ جب انسان کو تھوڑی دولت اور دنیاوی حیثیت ملتی ہے تو وہ کیسے باغی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بالآخر تو اسے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور تفسیر اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ سرکشی جو ہے نا، یہ کسی علمی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل وجہ ہے تکبر، وہ احساس کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں۔ یہ خود کفیل ہونے کا ایک بہت ہی خطرناک وہم ہے۔ اب سورہ ہمیں تکبر کی ایک ٹھوس مثال دیتی ہے۔ یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص عمل ہے۔ کسی کو اس کے سب سے بنیادی عبادتی عمل سے یعنی نماز سے زبردستی روکنا۔ تو متن ایک واضح منظر دکھاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو دوسرے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ یہ عمل اتنا سنگین ہے کہ سورہ ہمیں اس پر سوچنے کے لیے کچھ گہرے سوالات کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلا سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر وہ شخص جسے روکا جا رہا ہے وہی صحیح راستے پر ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ظلم کرنے والا دراصل نیکی کے ایک کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہو؟ یا پھر دوسری صورتحال کو دیکھیں، کیا ہو اگر ظلم کرنے والا خود ہی سچائی کو جھٹلا رہا ہو؟ اگر ایسا ہے تو وہ تو صرف اپنے ہی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے یہ آخری دل دہلا دینے والا سوال۔ یہ ایک سیدھی وارننگ ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اب کہانی سورہ کے کلائمیکس تک پہنچتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو دی گئی شدید وارننگ پر بات کی گئی ہے جو اپنی سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سورہ اپنی سب سے شدید وارننگ دے، متن ہمیں ایک لمحے کے لیے ٹھہراتا ہے۔ آگے جو آنے والا ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ اس پر پوری توجہ چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور سیدھی دھمکی ہے۔ تفسیر کے مطابق ان الفاظ سے شدید غصہ جھلکتا ہے۔ یہ صرف سزا کا اعلان نہیں ہے، بلکہ سرکشی کے خلاف اللہ کے شدید غضب کا اظہار ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ دھمکی اتنی شدید کیوں ہے، ہمیں ناسیہ کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ پیشانی کو کسی کی عزت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو کسی کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا یہ سب سے بڑی ذلت اور سزا سمجھی جاتی تھی۔ یہاں ایک کھلا چیلنج ہے۔ باغی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تمام دنیاوی حمایتیوں کو بلا لے۔ جواب میں اللہ اپنی الہی فوج کو بلائے گا۔ یہ طاقت کا ایک ایسا مقابلہ ہے جس کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اس شدید وارننگ کے بعد سورہ اپنے اختتام پر ایک بالکل واضح حل پیش کرتی ہے۔ یہ ثابت قدم رہنے کی ہدایت ہے اور ایک حتمی یقین دہانی کا پیغام بھی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری اور فیصلہ کن حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ مخالفت کی پرواہ نہ کرو اور سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، جو کہ عاجزی کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو یہاں ہمیں آخری سبق ملتا ہے، تکبر کا علاج ٹکراؤ نہیں بلکہ سجدہ ہے۔ اس کا حل طاقت کا جواب طاقت سے دینا نہیں ہے بلکہ عاجزی کے ساتھ اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے جو سورہ کے مرکزی پیغام کا نچوڑ ہے کہ جب دنیاوی خود کفالت اور عاجزانہ اطاعت کے درمیان انتخاب کرنا ہو تو کون سا راستہ حقیقی عزت کی طرف لے جاتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر یہ سورہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔